ضلع صدر نیشنل کانفرنس مشتاق صاحب، کمل صاحب، 3-4 مشتاق صاحب ہیں یہاں، تو سارے ایک ساتھ سنیں. ایک کو ہم بھارے کر چکے ہیں، یہ ختم نہیں. تو ہمارے سرپنچ صاحب سنگرا باٹا سے، ڈی ڈی سی چیئرپرسن بہن پوجا جی، باقی ساتھیوں، جو کہ میں حال ہی میں نیشنل کانفرنس میں فزیکلی مینٹلی ہر حساب سے اپنے آپ کو نیشنل کانفرنس میں داخل کیا. چونکہ آج کا جو سینیریو ہے پولیٹیکل، جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اور مرحوم شیخ صاحب کی ہسٹری کو پڑھتے ہوئے میرے من میں جو ہی میں ریٹائر ہوا تو ایک کشش سی لگی نیشنل کانفرنس کی طرف کہ یہی ایک واحد جماعت ہے جس کی چھتر چھایا میں، جس پودے کو مرحوم شیر کشمیر شیخ عبداللہ نے اپنے ہاتھوں سے گاڑا ہے اور آج تک یہ پھل پھول رہا ہے، کیوں نہ ہم بھی اس پیڑ کے نیچے اپنے آپ کو شامل کریں. کیوں جو آئے دن نئی پارٹیاں یہاں سینٹر سے لانچ کی جا رہی ہیں، اگر یہ ہماری بیوقوفی ہے، یہ بات یہاں اندر کہنے والی نہیں تھی، یہ کسی سٹیج پہ بولنے والی بات ہے. جو یہ نئی پارٹیاں یہاں دن بدن بن رہی ہیں، اگر یہ قوم ہندو مسلمان سمجھے ان پارٹیوں کو، ان میں شامل ہو کر ہم نے پہلے خود ہی درخت لگانا ہے، اس کے بعد وہ کب کھڑا ہو جائے گا، کب وہ پھل کب دے گا، وہ تب تک ہماری قوم ختم ہو جائے گی. اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، میرے ساتھیوں نے 29 ساتھی میرے ساتھ پرسوں آئے، ہم نے ایک میٹنگ کی، ہم نے یہ سوچ بہت چنتن منتھن کیا اس کے اوپر، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کسی پارٹی میں جائیں جہاں ہم نے صرف آبیاری کرنی ہے. ہم نے درخت نہیں لگانا، جو پھلا پھولا درخت ہے اس کو صرف ہم نے تھوڑا بہت پانی ہم نے بھی دینا ہے، کنٹریبیوشن ہم بھی دیں تاکہ ہم اس بھنور سے باہر نکل آئیں. جہاں تک سوال شیر کشمیر شیخ عبداللہ صاحب کا ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے. تحریک کو نظر ڈالتے ڈالتے انہوں نے جوانی کے ٹائم میں، پڑھائی کے دور میں، 16 میں جنم لیتے ہوئے ہائر کلاسز جو انہوں نے سٹارٹ کی پرنس ویلز کالج جموں میں، کیونکہ آج اس کا نام 1948 میں بدل دیا گیا ہے، جس کو آج جی جی ایم سائنس کالج ہے. وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد اسلامیہ کالج جو کہ آج لاہور پاکستان میں، وہاں بھی اسٹڈی کی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فزکس میں، فزکس میں آپ سرچ کیجیے، فزکس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے تحریک جو ہندوستان میں چلی انگریزوں کے خلاف، اس میں بھی گنے چنے نامور سیاستدانوں میں شیخ صاحب کا نام لیا جاتا تھا. لیکن اس لڑائی میں بھی انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت کی بات کی. اس ٹائم جب آزادی ملی تو شیخ صاحب ایک مسئلے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے جموں کشمیر کو منی اٹانومی دلانے میں وہ کامیاب ہے.
جس کو مسک کیا ہے 2019 میں، جس کو دفعہ 370 کہا جاتا ہے. اگر ہم نے اس اپنی آن کو، اس اپنی شان کو، اس اپنی پہچان کو واپس لانے کی کوشش اگر کوئی پارٹی کر سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ یہی نیشنل کانفرنس. کیونکہ عمر صاحب کی تقریر سے بھی پرسوں لگا، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم تنہائی یہ لڑائی لڑنی پڑے گی. ہمارا کیس کورٹ میں بہت مضبوط ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم لوگ پبلک اگر دل و جان سے اس پارٹی کی اور شامل ہو جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں کسانوں کی تحریک کے میں بھی آپ نے دیکھا گورنمنٹیں جھک جاتی ہیں، اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم ایک جٹ ہو کر اس لڑائی کو آگے لے جائیں تو ہم اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. تو رہا سوال شیخ صاحب کی کارکردگی، ہمیں یاد ہے، میں شاید میرے کل میں 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا، 71 کا وہ زمینی اصلاحات وہ شیخ صاحب کی دین ہے. 54 کا وہ ان کی دین ہے. آدی واسیوں کو مالکانہ حقوق دینا وہ ان کی دین ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے، ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں سورا انسٹیٹیوٹ بھی شیخ صاحب کا ایک کارنامہ ہے، جو پورے ہندوستان میں کیا پورے ورلڈ میں اس وقت میڈیکل فیسلٹیز کے لحاظ سے مشہور ہے. یہ بھی شیخ صاحب کی ایک کارکردگی ہے. زیادہ نہ سمے لیتے ہوئے، بولنا تو بہت کچھ تھا، لیکن کوئی اور دوسرا سٹیج ملے یہاں جہاں ہم پوری بولیں گے. یہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے وانی کو ورام دیتا ہوں. بہت اچھا. شکریہ ملک صاحب، مجھے بہت